الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مخلوق سے زیادہ محبت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح محبت کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کے بے شمار فائدے حاصل ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اس کے فوائد اور اس کے اسباب اور اس کے نتائج اور اس کے رزلٹس اور اس کے دنیاوی اور اخرتی کیا فوائد اور اس کے تقاضے ہیں، یہ سارا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں بات کرنے کی۔ اور لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی بہت سے مسلمان اس بارے میں کوتاہی کے شکار ہیں، بلکہ ان کی بڑی تعداد اکثر مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقت، اس کے تقاضے، اس کے علامتوں سے غافل ہے، اس محبت کے علامتوں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرنی چاہیے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا ایک جزء لازم ہے، جزء لا ینفک ہے، جس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ قرآن اور سنت کی روح سے ضروری ہے کہ ہر شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان، اپنی مال، اپنے اہل و عیال، اپنی دولت، اپنی دنیا، اپنی نفس، ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہو۔ جس کا دل آپ کے ساتھ اس قسم کے محبت سے محروم رہ گیا، وہ دراصل عذاب الہی کی دعوت دے رہا ہے، اللہ بچائے۔ اس پر دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں ہی عذاب نازل ہونے کی وعید ہے، جس کا ہم آگے اس میں کچھ مختصر سی تشریح کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کی فرضیت، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے، میرے نزدیک کیا ہیں؟ سب سے زیادہ، یقیناً آپ میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا والذی نفسی بیدی، نہیں، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اللہ اکبر۔ حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک میں تجھے تیری جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی تمہارے ایمان کا لیول اس وقت تک کامل، اکمل، مکمل نہیں ہوگا جب تک تمہارے جان سے زیادہ میں محبوب ہو جاؤں۔ اس وقت کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، یقیناً اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، کہ اب یا عمر تم نے بات صحیح کہی اور بات بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ
عینی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک حتی اکون احب الیک من نفسی، اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک تیرے نزدیک میں تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ قرار پا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے میری جان سے زیادہ محبوب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر۔ اس کی بھی شرح علامہ عینی نے کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اے عمر تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ دعویٰ آسان نہیں ہے۔ اس دعوے کے کیا نتائج ہے اور اس دعوے کی کیا اہمیت ہے، صرف محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، صرف عاشق رسول کہلانا کافی نہیں ہے۔ اس کے کیا نتائج ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کلمے کی کیا ذمہ داری اور رسپانسبلٹیز ہے، یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔